گلہٹی کا سیاہ تیندوا بائی کینت اینڈرسن۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرے بدترین خدشات کی تصدیق ہو گئی اور ایک ندی کے قریب سیاہ تیندوا قد آدم جھاڑیوں کی اوٹ سے جست لگا کر ہمارے سامنے آ گیا۔ اس کی گردن پر کتے کے دانتوں کے گہرے زخم تھے جن سے خون رس کر جم چکا تھا۔ اس کا سیاہ وجود زرد چاندنی میں کسی بھوت کا ہیولا معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس کا شانہ بھی زخمی نظر آیا۔ وہ زخم یقیناً میری چلائی ہوئی گولی کا تھا جو اس کی کھال پھاڑتی ہوئی گزر گئی تھی۔ میں نے فوراً گھوڑے کو دھکیل کر پیچھے کر دیا اور لکشمی کو مضبوطی سے گھوڑے کی پشت پر جمے رہنے کی تلقین کرتے ہوئے رائفل تیندوے کی جانب سیدھی کر دی۔ گھوڑا بھی درندے کی موجودگی میں شدید بے چین ہو رہا تھا اور مجھے خدشہ تھا کہیں وہ اپنے سوار سمیت وہاں سے بھاگ نہ اٹھے۔ اس سے قبل کہ میں نشانہ لے کر گولی داغتا، الپنا کا کتا غصیلی غراہٹ کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح مجھ پر جھپٹا اور رائفل میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ اب صورتحال یہ تھی کہ کتا میرے اور تیندوے کے درمیان حائل تھا۔ کتے نے غرا کر ایک نظر مجھے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو یہ میرا شکار ہے دوست، مجھے ہی اس سے دو ہاتھ کرنے دو۔ میری رائفل نہ جانے تاریکی میں کہاں جا گری تھی۔ اگر میں اسے تلاش کرتا تو تیندوا جست لگا کر مجھے قابو کر لیتا۔ دوسری طرف کتے کے عزائم بھی خطرناک تھے اور وہ کسی بھی قیمت پر اپنا شکار میرے حوالے کرنے پر تیار نظر نہ آتا تھا۔ میں نے عافیت اسی میں جانی کہ کتے کو تیندوے کا مقابلہ کرنے دوں۔ میں نے گھوڑے کی لگام تھام کر الپنا کو سہارا دے کر گھوڑے کی پشت سے اتارا اور ایک درخت کے تنے کے ساتھ بٹھا دیا۔ وہ خاموشی سے اپنے وفادار کتے کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اس نے کبھی زندگی میں تصور بھی نہ کیا ہوگا کہ اس کا کتا اس طرح سے کسی تیندوے کا مقابلہ کرے گا۔ اس دوران دونوں حیوان آپس میں گتھم گتھا ہو چکے تھے۔ چند ہی ثانیوں میں ان کے وجود کیچڑ اور خون میں لت پت ہو گئے۔ دونوں کے منہ سے خون آشام غراہٹیں بلند ہو رہی تھی۔ جن لوگوں نے ریچھ اور کتے کی لڑائی دیکھ رکھی ہے وہ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتا اپنے سے کئی گنا بڑے اور طاقتور درندے کو قابو کرنے کے لیے کیسے حربے آزماتا ہے۔ میں نے زندگی میں بارہا شیروں، چیتوں، جنگلی بھینسوں کی لڑائیاں دیکھ رکھی ہیں، حتیٰ کہ ہاتھی اور شیر کی جنگ کا نظارہ بھی کیا ہے، مگر کسی کتے اور تیندوے کی لڑائی دیکھنے کا یہ میرا پہلا موقع تھا۔ چند ہی لمحوں میں دونوں جانور زخموں سے چور چور ہو گئے۔ شاید ہی تیندوے کے جسم کا کوئی حصہ ایسا ہو جس پر الپنا کے بہادر کتے نے کاری ضرب نہ لگائی ہو۔ دوسری طرف تیندوے نے بھی کتے کو زخمی کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے کتے نے بھرپور وار کرتے ہوئے تیندوے کا نرخرا دبوچ لیا اور پھر میں نے اس طاقتور ترین درندے کو کتے کے ساتھ زمین پر گرتے دیکھا۔ ایسا یقیناً اس کا دم گھٹنے کے باعث ہوا تھا یا پھر کتے کے جبڑوں میں اس کی کوئی ایسی نس آ گئی جس سے اس کا جسم ایٹنے لگا۔ ایک پل کے لیے میری آنکھوں کے سامنے بجلی سی چمکی اور آن واحد میں تیندوا بل کھا کر کتے کو ایک طرف جھٹکنے میں کامیاب ہو گیا۔ کتا زمین پر گرتے ہی ربڑ کے کھلونے کی مانند دوبارہ اچھلا، مگر اس سے قبل کہ وہ تیندوے پہ کوئی دوسرا کاری وار کرتا، تیندوے کے نوکیلے پنجوں نے اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ یہ وار کتے کو بے دم کر دینے کے لیے کافی تھا۔ تیندوے نے اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ ایک خون آشام غراہٹ کے ساتھ تھپڑ مار کر کتے کو دور جا پھینکا۔ آخر وہ تیندوا تھا، بھلا ایک کتے کے ہاتھوں شکست اسے کب منظور ہو سکتی تھی۔ کتے نے وہیں پڑے کروٹ لے کر اٹھنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی تیندوا اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کتے کی بوٹی کر ڈالی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اس قدر قیمتی اور شاندار کتے کا یہ انجام دیکھ کر
میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو روا ہو گئے۔ الپنا کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ اپنے حریف سے نمٹنے کے بعد تیندوا مشینی انداز میں ہماری جانب پلٹا۔ اس کا ایک کان غائب تھا، دم یوں مڑی ہوئی تھی جیسے ابھی دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور جسم جا بجا لہو رنگ ہو رہا تھا۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ کسی بھی لمحے جست لگا کر مجھے آن دبوچے گا۔ میں ان دونوں کی لڑائی دیکھنے میں اس قدر مہو ہو چکا تھا کہ رائفل ڈھونڈنے کا خیال ہی نہ آیا۔ الپنا کا گھوڑا بھی ایسے زاویے پہ کھڑا تھا کہ اس کی ذہن کے ساتھ لٹکی تلوار اور بندوق میری پہنچ سے دور تھے۔ اگر میں جست لگا کر ان تک پہنچنے کی کوشش کرتا تو تیندوا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے الپنا پر بھی حملہ آور ہو سکتا تھا۔ تیندوا اپنی پوری خون آشامی کے ساتھ میرے سامنے کھڑا تھا۔ میرے تصور میں یہ لرزہ خیز خیال ابھرا کہ ایک لمحے کے اندر وہ مجھ پہ جھپٹے گا اور گریٹ ڈن کی طرح میری بھی تکا بوٹی کر ڈالے گا۔